الرحمن الرحیم۔ کل کوٹلی جو کھیل کے میدان میں ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، اس کے بعد جو حالات رونما ہوئے ہیں، اس کا اگر ہم تجزیہ و احتساب کرنے کی کوشش کریں تو 3-4 باتیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک، جو یہ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ یہ غیر ریاستی جو یہاں عناصر ہیں ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، ایسی سوچ رکھنا بھی اور ایسی گفتگو کرنا بھی اور اس طرف لوگوں کو ترغیب دینا، یہ احمقوں والی اور نادانوں والی بات ہے، اور عقل منطق سے عاری اور خالی و ذہن جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھو بات کون، ہم کشمیری بات کر رہے ہیں، دیکھیں ہم کشمیری باشندے جن کے پاس ہمارا اپنا ہے کیا، ہم 77 سالوں میں اپنی ایک سیاسی جماعت نہیں بنا سکے۔ دیکھیں کام کے لیے تو پوری دنیا میں لوگوں نے بندے رکھے ہوتے ہیں، ریاستیں لیتی ہیں، ہم نے بھی بیرون ملک جا کے کام کیے ہیں، لیکن کیا کسی پاکستانی کو کسی خلیجی ملک میں وہ کسی صوبے کا گورنر جا کے بناتے ہیں، کسی اپنے وہ کسی اس کا یعنی حکومتی عہدے میں اس کو شامل کرتے ہیں؟ ہم وہ قوم ہیں کہ ہم نے یہاں 77 سالوں میں اپنی ایک سیاسی جماعت نہیں، یعنی ہم نے اپنی قانون ساز اسمبلی کو چلانے کے لیے پاکستان سے ایک جماعت جو کہ وہ بھی جماعت نہیں، وہ ایک فرد کا نون لگا کے ساتھ میں انہوں نے کچھ اپنا ڈنگوسلہ کیا ہوا ہے، ان کا چل رہا ہے، ہمیں اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، اور وہی نون اٹھا کے پورا ہم یہاں لے کے آئے، اسی کی حکومت یہاں چل رہی ہے، اور ہم یہ کہیں کہ ہم غیر ریاستی ہو۔ بھائی غیر ریاستی عناصر کو کام، اگر یہ جو کہتے ہیں غیر ریاستی میں جو کام کرنے والے یہاں سے نکالنے ہیں، یہ جو ابھی اسو کا مہینہ آ رہا ہے تو اس میں گھاس آپ نے کاٹنا ہے۔ تو بھائی اگر یہ پختون بھائی نہ ہوں تو ہماری یہ سڑکیں قیامت تک نہیں بننی تھی، ہم تو مل کے بھی سارے 1 کلومیٹر سڑک ہی نہیں 10 سال میں بنا سکتے۔ یہ کوئی حل نہیں ہے، یہ غیر سنجیدگی اور یعنی وہ بالکل فضولیات میں آتی ہیں یہ گفتگو۔ اس قسم کی گفتگو کرنا بھی اور یہ خام خواہ اداروں کو بھی الجھاؤ کا شکار کرنا، اور یعنی اس سے نقصان بالآخر ہمارا ہی ہے، ہم اپنے تھانے کو غیر ضروری کاموں میں مصروف کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس سے تھانے کی کارکردگی پہ فرق تو پڑتا ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک محدود نفری ہوتی ہے، محدود بجٹ ہوتا ہے، اسی کے اندر رہ کے انہوں نے امن و امان قائم رکھنا ہوتا ہے۔ تو جو ایک شعور والے اور ذمہ دار شہری ہوتے ہیں، وہ اپنے اداروں کے لیے بھی آزمائش یا ان کے لیے اس طرح کی مشکلات نہیں پیدا کرتے ہیں۔ یہ خالصتاً کوئی یعنی جو کھیل کے میدان کی غلطی تھی، تو اس کا میرٹ وہی بنتا ہے کہ اسی حساب سے دیکھ لیں کہ بھئی کس کی غلطی ہے، تو اس میں جن کو انہوں نے جو غلطی کی ہے ان کو اس میں قرار واقعی سزا دی جائے۔ جہاں تک غیر ریاستی کی آپ بات کرتے ہیں، وہ بڑے ریاستیوں، آپ تو نہ اپنا گھاس کاٹ سکتے ہیں، نہ اپنی سڑکیں بنا سکتے ہیں، نہ کوئی اور کام آپ کر سکتے ہیں، آپ نے تو صرف یہاں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا ہے اور باہر اپنے بھائیوں کو مس کال مار کے بولنا ہے کہ بھائی پیسے بھیجو اور کھانا ہے، آپ تو اور کر کچھ سکتے نہیں، تو یہ غیر ریاستیوں کو بھی نکال کے تو ریاست کو آپ کس طرح چلائیں گے؟ اور آپ کی اچھا اس کو بھی چھوڑیں، غیر ریاستی کو، ہمارے پاس اپنا ہے کیا؟ وہ دیکھو 77 سالوں میں یہ کمنٹس میں بتائیں کہ ہم نے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کتنے کشمیری بنائے؟ بھئی ہم کشمیری بھی نہیں جانتے، ہم نے کبھی بلوچستان کا بندہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا، کبھی ڈیرہ اسماعیل خان کا بنایا، اور آج کل جس وقت یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر ریاستی عناصر کو نکالا جائے یہاں سے، ہماری کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کون ہے؟ اور ہم جو 50 لاکھ بیرون ملک جا کے تو پوری دنیا کا نظام ہم چلا رہے ہیں، اور ہم تو اپنا دیکھیں، ہم اس وقت ایک انجینئر، ایک امیر، ایک مقام پیدا نہیں کر سکے اپنا جس کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنائے۔ یہ جائے کہ ہمارے دسیوں ہزار انجینئر بیرونی دنیا میں ہیں، لیکن ہم کوئی پالیسی، ہماری قانون ساز اسمبلی، وہ 53 جو بڑے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی ایسا نظام نہیں وضع کر سکے، وہ اپنا بیانیہ نہ بنا سکیں نہ سمجھا سکیں۔ وہ یہ بیانیہ بنانا سمجھانا اس کے لیے خود ہی چاہیے، اس کے لیے تربیت چاہیے، جو کہ وہ اس کا فقدان شدید پایا جا رہا ہمارے درمیان میں۔
ہم تو وہ جو ان کی پاکستان کی خاندانی جماعتیں ہیں وہ بھی پاکستان کی نمائندگی پورے کی اس لیے نہیں کرتی کہ وہ خاندانوں کی جاگیر ہے، مطلب وہ خاندانوں کی جاگیر ہیں، ان خاندانوں کی نمائندگی آگے یہاں کر رہے ہیں اور ہم انہی کے آگے جناب سمع و اطاعت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم اپنا ایک انجینئر نہ کوئی انجینئر پیدا کر سکے، ویسے پیدا کر لیتے تو امیر تو ویسے ہی ہو جاتا، تو مقام تو پھر مقام ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال حالات ہمارے یہی ہیں کہ ہم صرف اس قسم کی بیٹھ کے اور یہ باتیں یہ سنجیدگی ہونی چاہیے، بچوں کی تربیت بھی اس طرح ہونی چاہیے۔ یہ کیا المیہ، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یعنی ہمارے میٹرک کے رزلٹ آئیں تو شام تک ہمارے ہر ڈویژن سے ہر ضلع سے لاشیں بچوں کی اٹھ جائیں، اور پھر ان بچوں کی بھی لاشیں اٹھ جائیں کہ جنہوں نے آپ کے 90% سے زیادہ نمبر لیے تھے، اور اس لیے وہ بچے خودکشی پہ مجبور ہو جائیں کہ ہم نے 100% نمبر کیوں نہیں لیے۔ یار یہ کیا ہے؟ اب کھیل کے میدان جو ہوتے ہیں ان میں ہر جہاں جو بچے جس مذہب کے مرضی ماننے والے ہوں بچے، تو وہ سب کے ایسے وہ مل کے وہاں کھیلتے ہیں، اور پھر بچوں کی بھی یہ تربیت ہونی چاہیے، یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے، اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی اس نوعیت کی تربیت کریں، بچوں کو ہارنا سکھائیں۔ یعنی کھیل کے میدان میں اگر وہ ہارتے ہیں یا نمبر کم لیتے ہیں یا کسی اور چیز میں، تو اس میں یہ عیب والی بات نہیں ہے، یہ بچوں کی وہ تربیت میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ والدین کو بھی اس پہ اپنا وقت لگانا چاہیے، بچوں پہ، اداروں کو بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں ہم جس طرف جا رہے ہیں نا، تو یہ خطرناک ایک رجحان ہے جس میں ہم جا رہے ہیں۔ تو یہ صرف کوٹلی کا ایک واقعہ ہے جس کو لے کے یہ کہہ رہے ہیں، یہ واقعات آئے روز ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی 3 ہفتے پہلے ہمارے ادھر گاؤں میں دریاڑی گاؤں میں، وہاں تو پختون نہیں تھے، وہاں وہ بچے اسی محلے کے تھے سارے، لیکن وہ بھی لڑ پڑے تھے اور بات تھانوں کچہریوں تک گئی اور بچے زخمی ہوئے اور مار کٹائی ہوئی۔ وہ آپس میں برادری کے بیس پہ لڑ پڑے تھے کہ ان میں جو گجر کا کیچ تھا وہ راجے نے پکڑ لیا تھا اور راجے کا کیچ ملک نے چھوڑ دیا تھا، تو اس پہ بچے لڑ پڑے تھے وہاں۔ اور بھائی تو دیکھیں یہ ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے، یہ جو بڑے ہیں نا وہ اس طرح کی بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، تو جو بڑے اسی طرح آپ 1 مہینہ اور پیچھے چلے جائیں، سینکڑوں مثالیں میں دے سکتا ہوں۔ تو جو کھوئرٹا میں 2 بچے تھے جو 15 سال سے چھوٹے تھے، تو انہوں نے اٹھ کے جو بات کی تھی وہ جو تعصب کی اور برادری ازم کی، تو وہ بھی ایک بہرحال بات تھی۔ اس طرح کی یہ گھر گھر کی کہانیاں ہیں، گاؤں گاؤں کی کہانیاں ہیں، ہر تحصیل اور ضلع کی کہانیاں ہیں جو ہم کو ایک بند گلی کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ اور پہلی بات ہے کہ ہمارے کوئی منصوبہ بندی کرنے والے ادارے ہیں ہی نہیں ہیں، اوپر کوئی جو ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو صرف یہی فکر ہے کہ انہوں نے یہ الیکشن کیسے جیتنا ہے، اور یہ الیکشن جیت گئے تو پھر اگلے الیکشن میں اپنے بیٹے کو اپنے پوتے کو کیسے اسمبلی میں پہنچانا ہے۔ تو ان کی ترجیحات میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں ہیں۔ تو بہرحال اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور ان ترجیحات کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے، اور ریاست کو ایک سنجیدہ لوگوں کی ریاست بنانے کی ضرورت ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔